یہ قرآن کریم جو کتاب کی صورت میں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی، سینکڑوں حافظ شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کی قوم سے جو ختم نبوت کے منکر تھے، سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ تھے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا، اے خلیفہ رسول، اے ابو بکر صدیق، اگر اور جنگیں ہوئیں اسی طرح حافظ ختم ہو جائیں گے اور قرآن ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا، کہیں امت کے پاس سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو آپ اس سے پہلے اس کا تدارک کر لیں اور اس صورتحال کو ٹھیک کر لیں۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ فرمایا ایک کتاب کی صورت میں جمع ہو جائے۔ پہلے تو کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، گتوں پر، پاک ہڈیوں پر، لکڑیوں پر، درختوں کے پتوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، لوگوں کے گھر میں کپڑوں پر لکھا ہوا ہے، پہلے کتاب کی صورت میں نہیں ہے۔ حضور نبی کریم کو فرصت نہیں ملی اس بات کی، فرصت ملتی تو ضرور حضور کہتے کتاب کی صورت میں لکھو۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جس کو حضور نے نہیں کیا، آپ نے تو نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن ہے یہ بہتر، امت کے لیے بہتر ہے بہتر، اگرچہ حضور نے نہیں کیا، اگرچہ آپ نے نہیں کیا پھر بھی یہ بہتر ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر منوا لیا ان کو۔ زید بن ثابت انصاری کی ڈیوٹی لگی، انہوں نے پھر تمام صحابہ سے ملاقاتیں کیں، تمام حافظوں سے، حضور کے شاگردوں سے، کاتبین وحی سے، اور جتنے مصودے تھے جمع کیے اور پھر قرآن کریم کو جمع کیا۔ یہ ترتیب رسولی ہے۔ ترتیب رسولی یہ ہے کہ الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے، بالناس پر ختم ہوتا ہے، یہ ترتیب رسولی ہے۔ لوح محفوظ پر بھی اسی طرح ہے۔ لوح محفوظ پر جو ہے نا، وہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر آگے نساء ہے، آخر میں فلق ناس ہے۔ یہ ترتیب رسولی ہے، اور لوح محفوظ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ ہاں جی، تو ترتیب رسولی کے مطابق حضرت عمر فاروق کی رائے سے، مشورے سے، اصرار سے، آپ کے بضد ہونے سے خلیفہ رسول مان گئے اور قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ پھر اس میں کاپیاں تیار کی گئی، ایک کاپی مکہ شریف میں بھیجی گئی، ایک کاپی جو ہے وہ مدینہ شریف میں رکھی گئی۔ وہاں پر تو استوانہ مصحف بھی ہے نا، مدینہ شریف میں آپ جاتے ہیں تو مستوانہ مصحف لکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک صندوق میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا صدیق اکبر نے، اور صحابہ آگے مطالعہ کرتے تھے، وہی جو آپ نے تیار کرایا تھا زید بن ثابت انصاری سے، اس کو استوانہ مصحف کہا جاتا ہے۔ تو مکہ شریف میں ایک کاپی بھیج دی۔ اسی طرح پھر یمن کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے کہ یمن میں کاپی بھیج دی، ایک بحرین میں کاپی بھیج دی، ایک مکہ مکرمہ میں کاپی بھیج دی، 7 کاپیاں کرائیں۔ عمان میں ایک کاپی بھیج دی۔ مختلف علاقوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے 7 کاپیاں قرآن پاک کی بھیجی۔ اب تو ماشاءاللہ کروڑوں میں چھپ رہا ہے نا قرآن پاک، ہاں جی، کوئی کمی نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ یہود و نصارہ کچھ بھی کر لیں، قرآن تو ختم نہیں نہ ہو سکتا، نہ حافظ ختم ہو سکتے ہیں، نہ مصحف ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کارنامے ہیں حضور کے اور آپ کے صحابہ کے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کی شانیں اور بلند کرے، مرتبے، اور اللہ امت کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔